اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ سورہ لقمان آیات 17 سے 19۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کی تعلیم دینے کے بعد اس شکر کا زندگی میں جو اثر نمایاں ہوتا ہے اس کی ہدایت فرمائی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا مظہر یہی نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ زمین پر کھڑے ہو کر جب یہ انسان نماز میں کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ عرش سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نماز کے بعد دوسرا حکم کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکو۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا یہ ایک اور پہلو ہے۔ نماز کے ذریعے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس سے مخلوق سے انسان جڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے گی، اور جب وہ اس کو ترک کر دے گی تو اس میں سے خیر جاتا رہے گا۔ اسی بات کی نصیحت حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو کی۔ اب جب بھی انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو اس پر پھر تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کر، عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تجھے پہنچے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں اور بیگانے بھی دشمن، تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس میں صبر کرنا ہے۔ ان ذالک، بلا شبہ یہ، من عزم الامور، عزیمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، اور جو تکالیف پہنچیں اس پر صبر کرنا، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ سورہ عصر میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اور تو بے رخی اختیار نہ کر، للناس، لوگوں سے۔ تُصَعِّرْ خَدَّكَ میں ایسی بے رخی مراد ہے جس میں تکبر بھی ہو، کہ انسان غرور اور تکبر کی وجہ سے کسی سے منہ پھیر لے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ لوگوں سے بے رخی نہیں کرنی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اور تو نہ چل زمین میں، مرحا، اترا کر، اکڑ کر زمین پر نہ چل۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، کل مختال فخور، ہر اکڑ کر چلنے والے اور فخر کرنے والے کو۔ تکبر، غرور، فخر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ کوئی بھی شخص اگر اکڑ کر چلتا ہے، سر اونچا کر کے چلتا ہے، تو وہ یہ بات مت بھولے
کہ وہ ہرگز نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اکڑ کر چل رہا تھا، تکبر کرتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ کی زمین پر کوئی اکڑ کر چلے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو شخص بھی تکبر اختیار کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا، اور جو شخص بھی عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دے گا۔ یاد رہے کہ غرور اور تکبر یہ شکر کا متضاد ہے۔ جس انسان میں بھی غرور اور تکبر آ جائے وہ حاصل شدہ نعمتوں کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ رب کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بجائے، اس کا شکر بجا لانے کے بجائے اپنے آپ کو ہی بہت کامل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حاصل شدہ نعمتوں کو اپنا کمال ماننے لگتا ہے۔ قارون کا واقعہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ مال کو اپنی محنت اور اپنی قابلیت کا ثمر سمجھنے لگا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال سمیت، گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ متکبرین کی طرف اللہ تعالیٰ روز قیامت نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے، متکبرین کی طرف اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ہم نے حضرت لقمان کی وصیتیں پڑھنے سے پہلے یہ بات جانی تھی کہ بعض مفسرین کی ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھے، جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں جو ایک اچھے حکمران کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ عام انسان کے لیے بھی اس میں خیر و برکت تو ہے ہی ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کوئی مرتبہ و مقام دے دے ان کے لیے اس میں خاص بات ہے کہ وہ اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، زمین پر چلتے ہوئے عاجزی اختیار کریں۔ ان انکر الاصوات، بلا شبہ آوازوں میں سب سے مکروہ آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ تو یہاں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے ایسی آواز کو جو کرخت ہو، سخت لب و لہجہ ہو، تو اس لہجے سے نفرت دلانے کے لیے، اپنی آواز کو پست رکھنے کے لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مخلوقات میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو گویا جو شخص اپنے لب و لہجے کو درست نہیں کرتا، بلا وجہ سخت لب و لہجہ اختیار کرتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، تو اس کا عمل بھی یہ مستحسن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔